بادشاہ زادی نے اپنی بانی سے کہا کہ آج رات ہم باہر چلیں گے۔ تو بانی نے کہا بادشاہ زادی جو حکم آپ کا سر آنکھوں پر، میں نوکر، میں خادم، میں آپ کی غلام، جو کہیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہوئی رات کے ٹائم میں وہ دونوں باہر نکلے، آ کے ایک ریگستان میں گھر بنا ہوا تھا، مکان تھا، ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، اس کمرے میں آ کے بیٹھ گئی۔ بادشاہ زادی نے کہا بانی سے کہ صبح سے پہلے مجھے آپ نے اٹھا دینا ہے ادھر سے، اگر میں سو جاؤں تو۔ وہ اپنے محبوب سے ملنے کے لیے اس جگہ پہ آئی، اس کا محبوب بھی ادھر موجود تھا، یعنی اس کا عاشق۔ یہ دونوں بیٹھ کے کچہری میں، جس ٹائم کچہری میں بیٹھ گئے تو اتنی ریگستان میں ہوا تیز چل رہی تھی کہ وہ ان کا کمرہ پہلے تھوڑا ڈوبا ہوا تھا ریت کے اندر، تو پورا ڈوبنے شروع ہو گیا۔ جب وہ بانی صبح کا ٹائم ہونے لگا تو بانی آواز دینے لگی بادشاہ زادی، بادشاہ زادی، بادشاہ زادی، کوئی جواب نہیں ملا۔ صبح ہوئی، بانی ادھر سے واپسی ہو کے حویلی میں آ گئی اور بانی نے کہا بس رہنے دے اس کو، اب بھی نہیں مل رہی تو میں کیا کروں۔ بانی نے دل میں بات چھپا لی۔ کچھ دن گزرے یا کچھ مہینے گزرے تو فقیر آیا ایک اللہ لاکھ کا، اور اس نے کہا کہ مجھے ایسی جگہ بتاؤ جہاں پہ عاشق اور معشوق رہتے ہیں۔ تو اس بانی سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ اس بانی نے کہا چلو ٹھیک ہے، تمہیں اسی جگہ رہنا ہے کہ جہاں پہ عاشق اور معشوق ہو، تو چلو میرے ساتھ۔ تو بانی لے کے آ کے اسی ریگستان کے دڑے پہ کھڑے کر دیا اس کو، کہنے لگی اس ریگستان کے دڑے، یہ جہاں پہ تم کھڑے ہوئے یہیں پر مجھے یاد ہے عاشق بھی تھا اور معشوق بھی تھا، دونوں ہی زمین کے اندر دب کے مر گئے ہیں، تمہیں اگر دیکھنا ہے تو یہ جگہ پڑی ہے۔ تو اس فقیر نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے تم چلی جاؤ آگے، میرا کام ہے۔ اس فقیر کے جو تھے کچھ جاننے والے بھی تھے، جیسے آج کل کے زمانے میں فقیروں کے جاننے والے ہوتے ہیں، یہ تعویذ وغیرہ سسٹم کے۔ تو اس فقیر کے جانے، اس فقیر نے حکم کیا اس کو یہاں پہ کھدائی کرو۔ اس نے کھدائی کی تو چھت نظر آئی کمرے کی۔ اس نے کہا یہ تو بانی کی بات ٹھیک ہے، اور آگے کھدائی کرو۔ کھدائی کے جس دروازے پہ پہنچا تو فقیر نے ڈر فقیر کو ہونے لگا، اور فقیر نے کہا اپنے لوگوں سے کہ میں 5 منٹ میں باہر نہ ہوں تو آپ لوگ اندر چلے آنا۔ جس ٹائم وہ فقیر اندر گیا، اندر جا کے بادشاہ زادی کی گردن پہ ہاتھ رکھا تو بادشاہ زادی کی چیخ نکل گئی اور کہنے لگی صبح ہو گئی۔ تو فقیر نے کہا تو صبح بھی تو ہو گئی، دوپہر ہو گئی، ابھی شام ہونے والی ہے۔ تو بادشاہ زادی جھانک دے کے اوپر اٹھی اور دونوں باہر نکلے تو اس نے کہا کہ تمہیں کتنا عرصہ ہوا اس کے اندر؟ کہ مجھے تو رات ہوئی ہے، کہ تم تو کافی دنوں کی اس کے اندر ہو، تمہیں پتہ نہیں چلا کہ میں ریت میں دب چکی ہوں اور ہمیں باہر نکلنا چاہیے۔ تو اس نے کہا جب میں پیار میں ہم دونوں باتیں کر رہے تھے کوئی پتہ نہیں چلا، کب سوئے، کب اٹھے، کب باتیں کی، کب بیٹھے، کب کھایا، کب پیا، ہم لوگ اسی کے اندر ہی تھے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ تھا عشق، جس کو عشق کہا جاتا ہے۔ وہ اپنے پیار میں اس طرح ڈوب گئے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہماری رات ہے یا دن ہے یا شام ہے یا صبح ہے۔ آج کل کا جو ہے نا عشق نہیں ہے، آج کل کا عشق نہیں، آج کل کا مطلب ہے۔ مطلب کا یہ مطلب ہے کہ یہ لوگ مطلب تک ہی رہتے ہیں۔ لڑکیاں لڑکوں کو اس طرح استعمال کرتی ہیں جس طرح ٹیشو پیپر استعمال ہوتا ہے۔ تو جو مطلب والی دو عشق ہے وہ عشق نہیں ہے، آج کل میں عشق نہیں رہا۔ عشق اس کو کہا جاتا ہے جو عشق بادشاہ زادی نے اپنے عاشق کے ساتھ کیا، پتہ نہیں چلا کب کتنا عرصہ اندر ریت کے اندر ڈوبے رہے اور باہر نکلے۔ تو اس فقیر کی جو دل میں تھا، فقیر نے کہا کہ میں جاننا چاہتا تھا کہ عشق کیا چیز ہے، آج پتہ چل گیا کہ عشق کس کو کہتے ہیں۔ تو میری اس جو ویڈیو سے ایگری کرتا ہے، جس کو یہ میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کریں، اور یوٹیوب پہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تب تک کے لیے گڈ بائے، اللہ حافظ، سلام محبت، زخمی دل میں خوش آمدید۔